بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز یعنی کہ اسلامیت کمپلسری ہے آپ لوگوں کا سبجیکٹ، وہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس باب اول قرآن مجید اور حدیث۔ اس کا فرسٹ پارٹ ہے ترجمہ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی، یہ صرف آپ لوگوں کے ٹیچرس کے لیے ہے کہ ان لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، صرف پڑھنے کے لیے ہے۔ ہم لوگ ڈائریکٹ اس کے سیکنڈ پارٹ سے بے سے اسٹارٹ کریں گے۔ بے پارٹ ہے ہمارے پاس تعارف قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، اس میں قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے، کس لفظ سے یہ اخذ کیا گیا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا معنی کیا ہے، یہ سب چیزیں پڑھیں گے۔ لفظ قرآن قرأتن سے جس کے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ بیسک کیا کہتے ہیں، جو آپ لوگوں کو بچپن سے آپ لوگ جنرل نالج پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سب وہ ہے کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا، کس نبی پر نازل ہوا، کون وحی لاتے تھے، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ ہم لوگ سیکنڈ اس کا پیراگراف پڑھتے ہیں، محفوظ ترین کتاب۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے، یعنی کہ اس کے سچ ہونے کی حقانیت، اس کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کا 1400 سال گزر گئے ہیں، پھر بھی اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ اعجاز معجزے کو کہتے ہیں، میریکل کو۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے نازل ہوئی تھی، ورنہ جتنی بھی باقی ساری اسلامی کتابیں اور بھی نازل ہوئی تھی اس کے علاوہ، وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، جس میں توریت، زبور، انجیل وغیرہ اور کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے تھے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی جن قوموں پر نازل ہوئے تھے ان لوگوں نے اپنے مطابق اس میں جو ہے نا تحریفات کر لیں، چینجنگز کر لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک آیت میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اس آیت میں فرما رہا ہے، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ذکر یعنی کہ قرآن مجید، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محافظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی عالمگیریت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی جو ہے آخری ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ عالمگیر کتاب ہے، اس میں تمام جہانوں کا علم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، رسالت تمام جہانوں کے لیے، اسی طرح قرآن مجید بھی بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ کسی خاص قوم کے لیے اور ایک خاص مدت کے لیے ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والے تمام انسان، چاہے اس میں مسلمان ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، کافر ہیں، کوئی بھی ہے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان سب کے لیے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، جمع و تدوین یعنی کہ کس طرح سے قرآن مجید کو جمع کرنا سٹارٹ کیا، اس کی آیاتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، یعنی کہ جناب رسول خدا کے دور میں ہی قرآن مجید تحریر ہو چکا تھا مکمل۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھروں کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈی پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کن کن چیزوں پر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل کیا کہتے ہیں لکھا جا چکا تھا، محفوظ ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود بھی تھا، یاد بھی ہو چکا تھا اور حفظ بھی ہو چکا تھا اور جگہ جگہ پر لکھا ہوا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
جمع و تدوین قرآن مجید. ٹھیک ہے، جناب رسول خدا کے دور میں تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اب صحابہ کرام کے دور میں کس نے جمع کیا وہ پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، بے شک جناب رسول خدا کے دور میں لکھا جا چکا تھا، لیکن حکومتی طور پر اس کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا. قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے. یعنی کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا وہ کافی لوگ جو ہے نا شہید ہو چکے تھے جنگ یمامہ میں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی. تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھا نا، تو اسی طرح سے اگر لوگ فوت ہوتے جاتے یا شہید ہوتے جاتے تو ظاہر ہے حفاظ کی تعداد ختم ہو جاتی اور اسی طرح سے قرآن مجید کا حصہ ضائع ہو سکتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا. یہ آپ لوگ جو ہے انڈرلائن کر لیں صحابیوں کے نام، کہ کس صحابہ کو کس کام کے لیے منتخب کیا گیا، یہ سب آپ لوگ انڈرلائن کر لیں. نیکسٹ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جناب رسول خدا کے دور میں ہی یہ کیا کیا کرتے تھے، وحی کی کتابت کا یعنی کہ لکھنے کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا. یعنی کہ ایک مصحف یعنی ایک کتابچے کے اس میں جمع کیا گیا تھا شکل میں. قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو منتقل ہوا اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ترتیب یاد رکھنی. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان سے منتقل ہوا حضرت عمر فاروق کے پاس، اور ان کے بعد حضرت حفصہ جو جناب رسول خدا کی زوجہ تھیں ان کی تحویل میں آ گیا. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراءتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید اصل میں تو عرب میں آیا تھا نا، لیکن ظاہر ہے عربیوں کا لہجہ اور تھا پڑھنے کا، حقیقتاً تو وہی تھا جو عربی پڑھتے تھے، لیکن جب عجم میں گیا قرآن تو ظاہر قرأت اور پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق نے اس میں کیا کہتے ہیں اہم کردار ادا کیا تھا کہ سب کو ایک ہی قرأت پر متحد کر دیا تھا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.